السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے مومنو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہر دم درود بھیجو جو تمہارا حق ہے۔ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ ہم پیارے امتی ہیں، ہمیں شرف حاصل ہے کہ ہم ایک پیارے خوبصورت سونے آقا کے ہم امتی ہیں۔ ہمیں اتنا اچھا نصیب ملا ہے کہ ہمارے فرشتے بھی یعنی ہمارے ملائکہ، اللہ کے ملائکہ بھی ناز کرتے ہیں کہ اتنا اللہ تعالیٰ نے انہیں شرف بخشا ہے۔ امتی ہونے کا انہیں بھی بہت زیادہ شوق تھا کہ ہم بھی کاش امتی ہوتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔ انہیں بھی جذبہ تھا دل میں، کاش ہم بھی امتی ہوتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ بھی میرے پیارے سونے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہر وقت درود و سلام بھیجا کریں۔ اپنے گھروں کو درود و سلام سے سجائیں۔ ہر جمعۃ المبارک کے دن آپ بھی درود پڑھا کریں اور گھر میں تھوڑی سی محفل سجا لیا کریں درود و سلام کی، تو دیکھنا گھر میں کتنے فیوز و برکات اور خوشیاں ہی خوشیاں آتی ہیں۔ اور اس طرح ایک ٹاپک پہ بات کی گئی ہے کہ والدین کے حقوق کے بارے میں کچھ بتایا جائے، احادیث نبوی کی روشنی میں ہمیں تعلیم فرمائی جائے۔ احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جس کا عنوان ہے ماں کے حقوق۔ عن ابی ہریرہ قال قال راجل یا رسول اللہ من احق بحسن صحبتی قال امک قال ثم من قال امک قال ثم من قال امک قال ثم من قال ابواک وفی روایت قال امک ثم امک ثم ابوک ثم ادناک متفق علیہ۔ اور عن ابی ہریرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ترجمہ ارشاد فرمایا گیا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ایک آدمی نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے اچھے سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تیری ماں۔ اس شخص نے دوسری مرتبہ پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تیری ماں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ حقدار کون ہے سب سے زیادہ؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری بار فرمایا، تیری ماں۔ پھر اس شخص نے پوچھا چوتھی مرتبہ کہ یا رسول اللہ حقدار کون ہے؟ اس شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے چوتھی مرتبہ دریافت کرنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تیرا باپ۔ اور ایک روایت میں کچھ یوں بیان کیا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیری ماں، پھر تیری ماں، پھر تیری ماں، پھر تیرا باپ، پھر تیرا قریبی رشتہ دار، جو تیرا رشتہ دار بہت زیادہ قریب ہے اس کا بھی خیال رکھو۔ یہ متفق علیہ سے روایت ہے جو کہ اتفاقاً احادیث ہے۔ اس احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین اور قریبی رشتہ داروں سے ان کے حقوق پر روشنی ڈالی ہے۔
اور اہل ایمان کو اپنے والدین سے حسن سلوک کی تاکید فرمائی ہے۔ اس بات سے آگاہ فرمایا کہ ماں کا درجہ والد سے بڑھ کر ہے اور وہ حسن سلوک کے زیادہ مستحق ہے۔ والدین سے حسن سلوک۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور تم اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور والدین کے ساتھ احسان کرو۔ سورۃ النساء میں ارشاد فرمائے گئے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور تیرے رب نے حکم دیا ہے کہ اس کے بغیر کسی کی عبادت نہ کرو اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری ماں۔ اس نے پوچھا پھر کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری ماں۔ تیسری بار پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری ماں۔ چوتھی بار اس نے پوچھا تو پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تیری ماں۔ اطاعت فرما برداری ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہم نے انسان کو اپنے ماں باپ سے نیکی کرنے کا تاکید حکم دیا ہے اور برائی سے روکنے کا حکم دیا ہے، اور وہ تجھے میرے ساتھ شرک کرنے کا حکم دیں جس کا تجھے علم نہیں تو ان کی بات ماننا نہ ماننا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ حرم علیکم عقوق الامہات، بے شک اللہ نے تم پر ماؤں کی نافرمانی حرام قرار دی ہے، لیکن عزت و احترام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو نیک اولاد پیار و محبت کی نظر سے ایک مرتبہ اپنے والدین کے چہرے پر نظر رکھتی ہے، نظر ڈالتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے نام اعمال میں ایک مقبول حج کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کوئی شخص روزانہ اپنے والدین کو 100 مرتبہ دیکھے تو اسے کتنا اجر ملے گا؟ سبحان اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے 100 مقبول حج کا ثواب ملے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بات کبیرہ گناہوں میں سے ہے کہ آدمی اپنے والدین پر لعنت بھیجے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، والدین پر کون آدمی لعنت بھیج سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ کسی اور شخص کے ماں باپ کو برا بھلا کہتا ہے تو وہ اپنے والدین کو برا بھلا کہتا ہے۔ خدمت والدین کی